کر دے. ایک وقت آیا نبی پاک دی زبانوں جڑیاں باتاں نکلیاں پوریاں ہو گئیاں, حرفن حرفن پوریاں ہو گئیاں. کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اندے رتبے نہ کوئی تولے, اندے رتبے نہ کوئی تولے, اندی کیڑا ریس کرے جندے لباں اتے رب بولے, جندے لباں اتے رب بولے. میرے آقا دی بات وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے. حضرات پشین گوئی سچ ثابت ہوئی. کئی دن تک عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی نہیں کی تھی. فرمایا مصر والے ہو, کئی دن ہو گئے اساں تواڈے نال لڑائی نہیں پہ کر دے. اے نبی پاک دی سانو تربیت آپ دا حکم ہے کہ وہ میرے رشتہ دار نے انہاں نال لڑائی نہ کرے آجے. اگر نبی پاک نے نہ فرمایا ہوندا انہوں اسی تواڈے گاٹے کدوں دے لا دینے سن. اے کئی دن ہو گئے اسی تواڈے تے تلوار نہیں چلا رہے. ان نبی پاک دیاں سانو نصیحتاں نے. حضرات بڑے بڑے عیسائی پادری دیگر پڑھے لکھے تو راتوں انجیل پڑھن والے کہن لگے قاضی رشتہ داری, قاضی رشتہ داری. اوتھے پھر مکمل حدیث نبی پاک دا فرمان سنایا. آقا نے فرمایا میرے داد کے بھی نے اما حاجرہ دی طرفوں ماریا کتیا دی طرفوں میرے سسرالی بھی نے. مینو رب دی قسم ہے مصر دیا لوکاں نبی پاک دا فرمان سنیا آہی نکل گئیاں بول کے کہن لگے اتنی دور دی رشتہ داری حسن سلوک دیاں گلاں ایک سچے نبی تو علاوہ عام بندہ کر سکتا ہی نہیں. تو واقعی رب دے سچے نبی. میں عرض کرنا چاہنا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. ایک اور سکے بند روایت سنو. میرے مرشد پاک مدینے بنو نجار دا ایک آدمی بیمار ہویا, آپ تیمارداری لی گئے. میرے آقا نے ماموں کیا, لو ساتھی کہن لگے توڑا چاچو نہیں لگتا. فرمایا نا یہ میرا ماموں ہے. پھر نبی پاک نے رشتہ گنوایا. آقا فرماندے نے میرے پردادا جن دا نام ہاشم, ہاشم دی بیوی جن دا نام سلمہ ہے, ان دا تعلق بنو نجار مدینے نال. آقا فرماندے نے میرے دادا جی دے نانکے بھی مدینے, میرے ابو عبداللہ دے نانکے بھی مدینے, میرے نانکے بھی مدینے. اس رشتے دی وجہ نال اے میرا ماموں ہے. کی لگتا ہے میرا ماموں ہے. آقا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو سیدہ ام سلیم نو آنٹی خالہ کیا کر دے, فرمایا کر دے میرے نان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دی صحابی ہے. تے جڑی دادا جی ہاشم دی بیوی سلمہ ہے وہ سلمہ ام سلیم دی سکی خالہ لگ دی ہے. آقا فرماندے نے ام سلیم میری خالہ سعد نو نبی پاک کیا کر دے اے میرا ماموں ہے. انج دا کسے دا ماموں ہے تے میں نو لیا کے دکھاؤ. حضرات میں بخاری دی روایت مسلم دی روایت سناواں. ایک دن میرے آقا سیدہ میمونہ نانکیاں نال امی دے رشتہ دار امی دے جڑے میکے نے حضرات انہاں نال حسن سلوک کریا کرو. ایتھے میں تانوں بخاری دی روایت سنان لگا. میرے آقا فرماندے نے سیدہ میمونہ کو لائے, فرمایا میمونہ ایک تیری لونڈی جڑی اکثر مینوں نظر آندی سی کتھے. فرمایا سونےو او لونڈی میں اللہ دی رضا لی آزاد کر دیتی ہے. کی کر دیتا ہے؟ رب دی رضا لی آزاد کر دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میمونہ کاش او لونڈی تو آزاد نہ کر دی اپنے ننہال اپنے نانکیاں نو یا اپنے ماموں نو تحفہ دے دیندی, اللہ پاک نے تینوں ڈبل تے دورا اجر و ثواب عطا کر دینا سی. ایک تو
تحفے دا اجر و ثواب، دوجا ماموں نال حسن سلوک، ڈبل اجر و ثواب ملنا سی۔ حضرات میری طرف دیکھے آجے، ماں امی دی بہن جیڑی ہے خالہ آنٹی، ان دے نال حسن سلوک۔ دو روایتاں سنو، مسند احمد دی روایت، ایک بندہ نبی پاک کو لایا، آ کے آندہ محبوبہ کوئی عمل دسو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو، آندہ عمل دسو رب گناہ معاف کر دے وے۔ آقا فرمان دینے کیا تیری امی زندہ ہے؟ آندہ سوڑیوں امی تے فوت ہو گئی۔ آقا فرمان دینے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ جی سوڑیوں زندہ ہے، فبر رہا جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت کر لے، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہوں معاف کر دے گا۔ خالہ ماسی ماں جیسی دوجی روایت صحیح البخاری، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو، چھوٹی جی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چچا جان جنگ احد اندر شہید ہوئے۔ شہادت دے بعد آقا فرمان دینے صحابی ہو، اے میرے چچا دی چھوٹی معصوم بیٹی ہے، ان دی کفالت کون کرے گا، کون ذمہ واریاں لیندہ ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے، اے محبوبہ امیر حمزہ میرے دینی بھائی اسلامی بھائی، اے ان دی بیٹی ہے، میں نو اجازت دیو میں اس بچی دی کفالت میں کرنا وا۔ میرے آقا خاموش نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے، اے محبوبہ میں نو اجازت دیو، اے میرے چچا دی بیٹی ہے، ان دی کفالت میں کرا۔ میرے آقا جے بھی پریشان تے خاموش نے۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو، اے محبوبہ ایک رشتہ ہے میرے چچا دی بیٹی ہے، دوجا رشتہ میری بیوی اس بچی دی سکی ماسی آنٹی خالہ لگ دی ہے، ان دی ماں تے میری بیوی سکیاں بہنہ نے۔ میری بیوی جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اس بچی دی ماسی ہے۔ خدا دی قسم نبی پاک دا چہرہ کھل کھلا اٹھیا، مسکران لگ پہ، فرمایا جعفر تیار اس بچی دی کفالت کرے گا۔ کیوں؟ یہ جعفر تیار دی بیوی اس بچی دی آنٹی ہے، ماسی ہے، تے ماسی ماں جیسی ہوندی ہے، ماسی ماں جیسی ہوندی ہے۔ حضرات قرآن و حدیث سنو گے تے تانوں رشتیاں دی پہچان قدر، ورنہ فلماں ڈرامے ویکھن والے دی جانے بلا کہ رشتے ناتے کی ہوندے نے۔ ایتھے نیانے آندے نے ماموں نے ماموں نے بدتمیزی کی، یہ بات کی ہوندی، خبردار ماموں ایتھے بوتھا چوکے ایندا تو بعد مرن جیوں مک گیا۔ نیانے آندے پاپا چاچو نے نا مجھے ڈانٹا ہے، وہ آندا اینو اسی ویڑے نہیں بڑھن دینا، یہ مر گیا میں جنازہ نہیں پڑھ۔ نیانے دی آنکھیں لگ کے بائی کار چھوٹی چھوٹی گل تو خدا دی قسم میں دو گلاں اور تواڈے نہ کر کے پھر اجازت لین لگا۔ ادھر میری طرف دیکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجلس اندر بیٹھے نے، فرمایا حوالے دا میں ذمہ دار، فرمایا میری مجلس اندر کوئی ایسا انسان ہے جنہیں کسی نے بائی کاٹ کیتا ہے، رشتہ تے تعلق توڑے ہے، خبردار اٹھ کے میری مجلس چوں نکل جائے، قطن انج دے بندے نو ایتھے بہن دی میں اجازت نہیں دیاں گا۔ خدا دی قسم حضرت عبداللہ نے کیا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اٹھ کے چلا جائے۔ ساتھیاں پوچھیا سیدنا اے گل تسی بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ پاک اگے دعا کرن لگیا تے جیڑا بندہ رشتے ناتے توڑ دے اون دے واسطے رب دی رحمت دے دروازے بند نے، او نہ ہوئے اس منحوس دی وجہ نال کتے ساڈی دعا بھی رد ہو جائے۔ دوجی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات مجلس اندر بیٹھے، فرمایا کوئی بندہ انجدہ ہے جن نے اپنے رشتے ناتے توڑے نے، خبردار قطن انہوں بہن دی اجازت نہیں، اٹھ کے میری مجلس وچوں نکل جاؤ۔ ایک وری کیا، دو وری، جدو تیجی وری کیا ایک بندہ اٹھ پیا، اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپسی آ گیا۔ لوگاں نے سارے چہریاں تے سوالیہ نشان، ہر بندہ پوچھ رہے بھی تو اٹھ کے چلا گیا خیر سی؟ فرمایا میری خالہ میرے تے ناراض، ایک روایت اندر میری پھوپھی میرے تے 2 سال ہو گئے پھوپھی نال میں ناراض بول چال بند سی، تے میں سوچیا صحابی رسول دی مجلس اندر بہن دی اجازت نہیں تے بہنا کتھے؟
جدو سیابی نے اٹھا کے توڑ دیتا پھر جانا کتھے؟ میں اپنی پھوپھی دی منت ترلا کر کے سلو کر کے آیا تے میری پھوپھی کہہ رہی سی اے اٹھایا کیوں، وجہ کی؟ ذرا ابو ہریرہ نو پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ نو انہیں درخواست کی تھی وجہ انی سخت گل تساں کئی کی گل ہے کیوں؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے اج جمعرات دا دن ہے، امام کائنات نے فرمایا ہر سوموار ہر جمعرات نو نامہ اعمال رب دی عدالت اندر جاندا ہے۔ اگر میری مجلس اندر انج دا کوئی بندہ بیٹھا ہویا جیڑا رشتے ناتے توڑدا ہے، خدا دی قسم ہوندا نامہ اعمال واسطے آسماناں دے دروازے بند کر دیتے جاندے، کوئی عمل ہوندا قبول نہیں، ریجیکٹ کر دیتا جاندا ہے۔ یہ علیحدہ روایت پڑھو تے مسلم اندر ہے جے۔ فرمایا آج یہ نامہ اعمال رب دی عدالت اندر جانا سی، اس لیے میں کہیا کہ انج دا منحوس جڑا رشتے ناتے توڑدا ہے، شرارتاں کردا ہے، بائیکاٹ کردا ہے، خدا دی قسم لا يدخل الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا کبھی جنت اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے میں کیا میری مجلس اٹھ کے چلا جائے۔ حضرات میری طرف دیکھے آ جائے، میں عرض نہیں پتا، اللہ معاف کرے، جدو پتہ لگ جائے مومن دا کام میں انما کان قول المؤمنین ازادو الاللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جدو سن لیا جائے مومن دی شان وے فوراً عمل کر لیندہ۔ بخاری دی روایت سنو، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سکے پانجے تے ناراض ہو گئیاں، قسم چک لئی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئیاں، پانجے نال قسم چک لئی، بول چال بندے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑے ترلے کیتے نے، اسماء دا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء اما جان عائشہ دی بڑی بہن ہے، پانجے نال آنٹی نے بائی کاٹ کر دیتا، بانجے نے ترلے کیتے، بخاری اندر لکھے ہیں اما جان معاف نہیں کر دیاں چونکہ قسم چک لئیے۔ امیاں گل سنیاں جے، حضرت مسور بن مخرمہ حضرت عبد الرحمن بن اسود نہ ایک دن ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کہن لگے اے نبی پاک دیو یارو ہو سکے تے میری آنٹی نال میری سلوک کروا دیو، میری خالہ نال میری سلوک کروا دیو۔ حضرت مسور اور عبد الرحمن عبداللہ بن زبیر نو لے کے تر پہ اما جان عائشہ دے دروازے تے پہنچے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، اما جان پوچھ دیاں دروازے تے کون آیا ہے؟ مائے عبد الرحمن آیا، اندر آن دی اجازت چاہنے ہیں۔ اما جان فرما دی اندر آن دی اجازت ہے۔ حضرات نام نہیں دسیا، ایک انداز طریقے نہ اجازت لئی، مائے جتنے ایسا لوگ ہیں کیا سارے دے سارے اندر آ جائیے؟ فرمایا سارے دے سارے اندر آ جاؤ۔ اگے پردہ لگا ہویا، یہ نبی پاک دے دیگر سے آبا پیچھے بہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پردہ ہٹایا، اپنی خالہ آنٹی ماسی نو جا کے چمڑ گئے، جا کے آندے نے خالہ جان رب دا واسطہ معاف کر دیو۔ اما جان بول دی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہن لگے مائے سلو کر لو، معاف کر دیو، میرے نال گل بات کرو۔ اما جان نہیں بول دیاں۔ حضرت مسور اور عبد الرحمن نے جدو اے کیفیت نو سمجھیا فرمایا مائے جی اجازت دیو ایتھے نبی پاک دی ایک حدیث سنا دینے۔ کی سنا دینے؟ رسول اللہ دا فرمان سنا دینے۔ اما جان فرما دیا کیڑی حدیث؟ حضرت عبد الرحمن مسور کہن لگے اسا نبی پاک دی زبانوں سنیے، امام کائنات نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ جدو کسے مسلمان بھائی تے ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں، کوئی بہن کسے بہن تے ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں، اندے نالوں
ود کے ناراضگی جائز ہی نہیں. اے حدیث پڑھی اما جان اج کئی مہینے دن گزر گئے تساں سکے بھانجے نال بول دی ہی نہیں, حالانکہ نبی پاک نے 3 دن نالوں زیادہ ناراضگی تو منع کیتا ہے. اما جان دیاں آہیں نکل گئیاں, ڈیکراں نکل گئیاں, فرمان لگیاں بیٹیو واللہ اے حدیث تے مینوں یاد ہی نہیں, ادھر خیال ہی نہیں آیا, چیتا ہی نہیں آیا. آج تساں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے, فرمایا سمعنا واطعنا, میں قسم چکی سی لیکن رسول اللہ دا فرمان آ گیا قسم نو توڑ دینی ہاں, اپنے بھانجے نو رب دی رضا لی معاف کر کے اج دے بعد سلوک کرنی ہے. میرے شیخ علماء بیٹھے نے بخاری اندر لکھے ہیں, حالانکہ قسم دا کفارہ تو تھوڑا ہے, 40 غلام آزاد کیتے اما جانا عائشہ نے, قسم دا کفارہ دا 40 غلام آزاد کیتے. راوی بیان کر دے جدو اے واقعہ یاد آؤندا رو رو کے دوپٹا آنسواں نال تر ہو جایا کردا, فرمایا کردیاں کاش مینوں نبی پاک دی حدیث دا علم پہلے ہوندا, کدی بھی بھانجے نال بائی کاٹ نہ کر دی. حضرات نہیں پتا, جدو پتا لگ گیا سمعنا واطعنا, مومن دی شان یہی بن دی ہے قرآن و حدیث سن کے ضد کر دے چونکہ چنانچے وہ کسے کیا 2 کان کا دے لیا ایک جو سنی جاؤ دوجے چو کڈی جاؤ, تہاڈا تے مسئلہ نہیں نا ماشاءاللہ, تسی تے عمل یہ اسی عمل نہیں کرنا قرآن و حدیث تے کرنا کنے انشاءاللہ جڑے رب دی رضا لی تشریف لے آئے ہو تے رب دی رضا لی ایک سوال کرن لگا. میں حضرات کافی حدیث پڑھ دیتی ہیں نے جڑے ایک دوجے نہ ناراض نے رب واسطے معاف کرو گے باں چوکے کو انشاءاللہ چکو باں, اللہ واسطے درگزری والا معاملہ کرو گے نا انشاءاللہ, اللہ کرے رب سانو معاف کر دے. معافی نو رب نے پسند کیتا ہے. حضرات میں عرض کرنا ایتھے کئیاں دی سوئی اڑی ہے, سارے پنڈ دی ایسی تیسی پھیر دے, او بابے دی سوئی اڑی ہے, اللہ کرے اسی قرآن و حدیث سن کے موم ہو جائیے. میں انجی بیان کیتا ہو علی پر چٹھے اے روایت پڑھ کے میں کہ کوئی رب واسطے خدا دی قسم ایک بندہ کھڑا ہویا اندھا 4 بھائی نے جی آپس سے بول دے نہیں کچھ سن مکی ہوئے, تو میں کہا ادھر آؤ دوجے انہاں چو ایک کوئی نہیں 3 بیٹھے, میں کہا رب واسطے رسول اللہ دی حدیث سنی جے سلو کر دے ہو میں نو خدا دی قسم ویڈیو بندی پئی ہے. اوتھے پھر سارے اندے سامنے انہاں جفیاں پائیاں لاہور کانے, اوتھے بھی ایک بندہ کھڑا ہو گیا, میں روایت پڑھی میں پوچھ لیا محبت نہ اللہ واسطے معاف کرو گے, ایک بندہ کہندا کھڑا ہو گیا, میں کہا کتے پہ ہی نہ جائے, یہ بھی ڈر ہوندا ہے نا مولویاں نو کہ اج کل پیندے بڑے نے لوگ علماء. میں کہ ہاں جی, آندا جی اے میری پھوپھی دا منڈا اے ماموں دا رشتہ دار نے تے 3 سال ہو گئے نوجوان نہیں ماندے پے. میں کہ رب واسطے بھی سلو کر دے, اوتھے بیٹھے 3 واری انہاں جفی پائی ویڈیو بنی, اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر دے. ایک اور کھڑا ہو گیا آندا مولانا ایک گل میں بھی کرنی, میں کہ ہاں اے ساڈی مسجد دا جڑا صدر ہے نا اے اپنے چھوٹے بھرا نال نہیں بولنا. لو ہن مسیتاں دے صدر ہون شیخ صاحب تے بھراواں نال بائی کاٹ مرن جی ہن مک جائے تے پھر دسو گل تے مک گئی. اللہ واسطے معاف کرو گے اور رب واسطے معاف کرو گے. اے اجے 5-7 رشتے گنوائے نے تے باقی تواڈے نال ادھار جڑا اجے بھی ضد تے پکا ہے, اے میرا پیغام سن لو. مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان ول جاویں گا, میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا, تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے. کنے
یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے دھلے اے جڑے میرے بابے بزرگ بیٹھے نے انہاں نو رب دا واسطہ دے کے پوچھو بابیو دسو تواڈے پیو دادے دی قبر کتے اکثر کہن گے مولانا قبراں دے نشان مٹ گئے ایک وقت آنا ہے میں تر جانا ہے تساں تر جانا ہے آستہ آستہ ساڈیاں قبراں دے نشان بھی مٹ جان گے قبراں کی کہندیاں نے پیغام سنیا جے اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان حصہ 2 انشاءاللہ پھر میں کدے بیان کروں گا اللہ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ہن ٹائم بڑا ہو گیا قرآن پاک اور نبی پاک دی حدیث پڑھا بیٹی دی شان تے ہو ٹائم چاہیے صرف 2 جملے سن لو اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیا نے بابا لی دعاواں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے حضرات میری طرف دیکھنا تربیت یافتہ بیٹیاں اے اچھی بیڑے وچ کھنگ دیا نہیں اچھی بیڑے وچ کھنگ دیا نہیں شرم دا بوا لنگ دیا نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے جاندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے لے کے دیا رحمتاں وی بابا دے رزق وچ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نہ شکوا کرن تقدیراں دا نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے بھائیاں دی غیرت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں ہوندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دیاں 3 بہناں یا 2 بہناں 3 بیٹیاں
یا دو بیٹیاں حضرات جڑا باپ بچیاں دی کفالت کرے جڑا بھائی بہناں دے نال حسن سلوک کفالت کرے رسول اللہ نے جنت دی ضمانت دیتی ہے کتے جہنم تو آزادی دی گارنٹیاں دیتیاں کتے جنت اور جنت اندر حضور نے اپنے گوانڈ رفاقت دی ضمانت اور گارنٹی دیتی ہے حضرات میں عرض کرنا چاہنا اللہ کرے انہاں رشتیاں نو پہچان کے صحیح معنی اندر اسی قدر کرن والے بن جائیے آمین کو شیر ربانی قاری محمد اکرم ربانی صاحب انہاں دا مرکز 110 سیدنا سمامہ رضی اللہ تعالیٰ مرکز سمامہ اسال رضی اللہ تعالیٰ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نو 110 چک بائی پاس چیچا وطنی 4 دسمبر بروز سوموار عشاء دے بعد مغرب تو فوراً بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ خطیب کو ایک قدر دسو بزرگ حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب مولانا خطیب پاکستان قاری محمد الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ میں بھی آواں انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے پروفیسر ذیشان اشرف صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں جزائے خیر دے پیارے بھائی مجاہد اسلام پروفیسر حافظ عبد الغفار بہاول پوری صاحب تشریف لے آئے اور تساں سارے دوست احباب شاعر اسلام اور ببر شیر جماعت دے پہلوان حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ پاک انہوں نے بھی جزائے خیر دے جیوندے رہتے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی پھر دوبارہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رہن دو اللہ یہ تھے للکار شہین خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب آپ کے لیے ڈبل خوشخبری کی بات ہے کہ ابھی انشاءاللہ الرحمن مفتی جماعت فضیلت الشیخ استاذ المشائخ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کا شاندار جاندار بیان شروع ہونے والا ہے ان کے خطاب سے قبل آپ تمام احباب کو تازہ دم کرنے کے لیے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے بڑے ہی پیارے بھائی شاعر اسلام شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایمان کو تازہ فرمائیں ان کے متصل بعد انشاءاللہ الرحمن آپ زیارت فرما رہے ہیں خطیب پاکستان مقرر ذیشان مفتی جماعت استاذ العلماء مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کا خطاب ذیشان ہوگا اس کے متصل بعد خطیب ابن خطیب مقرر دل نشیں میرے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت بھائی آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب ان کا بیان ہوگا اور اس کے بعد خطیب پاکستان مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب اور ان کے بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں گے بلبل قرآن کوئل مدینہ حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں قاری امجد جاوید صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چن جدوں چمکدا ہے فلک اوتے او مینوں لگدا ہے سونے دی تلی ورگا چن جدوں چمکدا ہے فلک اوتے او مینوں لگدا ہے سونے دی تلی ورگا او دے شہر دا ہر پتھر او مینوں لگدا ہے سونے دی ڈلی ورگا ادھر میرے ول توجہ کریا جے سونے دا ہر یار انج لگدا ہے او جویں پھل گلاب تے کلی ورگا او تو ساری دنیا پھر کے ویکھ لے تو ساری دنیا پھر کے ویکھ لے او نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا او نہیں کوئی صدیق عمر
عثمان علی ورگا اذا فرمایا کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا بڑا خوبصورت نواں کلام تانوں سناوا سرائکی تے پنجابی مکس کلام ہے کیوں جی مار کا سرائکی جملہ سمجھ میں سویا کوئی نہ سمجھ آوئی سے ذرا سجا بازو کھڑا کر کے بتا خود سبحان اللہ بڑا پیار تے محبت نال جوڑے آیا کلام توجہ کر دے جائے ذرا آؤ غور کرے دے او کر کے نیا کر دے صحابہ نال پیار او کر کے نیا کر دے صحابہ نال پیار کر کے نیا کر دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کر کے نیا کر دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار او صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے عمر بہادر جرار من لے علی عثمان دا وی بن حبدار علی عثمان دا وی بن حبدار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار ادھر میرے ول تکیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپس دے اندر پیار کتنا ہے محبت کتنی ہے غور کریا جے ذرا او شادی سونے علی دیتے خرچہ عثمان دا شادی سونے علی دیتے خرچہ عثمان دا ویکھ پیار علی نال ابن عفان دا ویکھ پیار علی نال ابن عفان دا علی عثمان دو میں پکے ہیں یار علی عثمان دو میں پکے ہیں یار زندگی دے وچ ہو سے رونق بہار اور ادھر میرے ول توجہ کر دے جایا جے آج کل صحابہ تے بولن والے بڑے نے توجہ کرے آج ذرا او صحابہ نو جب بھونکے ہو نطفہ حرامی ہے صحابہ نو جب بھونکے ہو نطفہ حرامی ہے اس بے ایمان دی پکی نشانی ہے بندہ بان بھنگیا تو چولا نہ مار بندہ بان کالیا تو چولا نہ مار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار آخری دو شیر پڑھ لگیا وا آج دی کانفرنس سیرت تاجدار انبیاء ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان تے آج دی کانفرنس ہے اے دے حوالے نال صرف دو جملے پڑھ کے اجازت چاہواں گا غور کرے آج توجہ کر دے جایا جے ادھا کلام میں پڑھاں گا نال ادھا تسانے پڑھنا ہے غور کرے آج ذرا ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد میں دوبارہ جملہ پڑھاں گا ختم نبوت والا اور تسی استاد جی نو پیسے پڑھا رہے ہو یار اللہ اکبر یہ شفقت استادان دی اللہ پاک استادان نو سلامت رکھے آخری کلام تے زندہ باد اسا کہنا ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اللہ پاک بھائی پروفیسر ذیشان اشرف صاحب انہاں دی محنتاں نو قبول منظور فرمایا غور کرے اج ذرا ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اور ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت ہے دین کی جان ہے اسلام کی یہ بنیاد ختم نبوت زندہ باد آخری شیر رہ گیا غور کرے آجے تے بڑا پیار تے محبت والا حق منوا کر چھوڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ اب توڑیں گے عزم ہمارا ہے فولاد عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت ماشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ فرما رہے تھے شاعر اسلام شاعر توحید و سنت قاری محمد امجد جوید صدیقی صاحب میں انتہائی مشکور ہوں جو علماء کرام اور معزز احباب دور دراز سے ارد گرد کے دیہات سے سفر کر کے ہماری کانفرنس میں تشریف لے کر آئے
محترم جناب عبداللہ فاروقی صاحب 168 نویل سے قافلے کی صورت میں تشریف لے کر آئے، قاری محمد نوید صاحب چک نمبر 55 سے، قاری امجد صاحب چک نمبر 54 سے، قاری عثمان ارشاد صاحب چک نمبر 4712L سے، اور دیگر تمام علماء کرام اور جو بھی احباب تشریف لے کر آئے، میں سب کی آمد کا دل و جان سے مشکور ہوں، اور مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ میری بائیں جانب ماشاءاللہ میرے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت بھائی، وہ پتہ نہیں ان کو کسی نے سزا دی ہوئی ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا اگر آپ واقعی اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو اندر والا حال خالی ہے، وہاں بیٹھیں، تشریف رکھیں، پنکھے چلائیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور آپ کے دل میں قرآن و سنت کی تڑپ موجود ہے، اور اگر آپ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ سب یہاں کھڑے نہیں ہوں گے، اندر حال میں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ وہاں تصویر بھی آئے گی، آواز بھی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ سارا خطاب بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ مفتی جماعت مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، ان کی گفتگو انتہائی توجہ کے ساتھ، سماعت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اور تم قیامت والے دن اپنے پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ سو جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ صرف، اگر آپ
توجہ سے سنیں گے نا، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کو زندگی میں کسی موڑ پر پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم ایک کانفرنس میں گئے تھے اور ہمیں کچھ ملا نہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا اس وقت پر جو آپ دیں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ زندگی جو میں اور آپ اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب کی حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی، اس سے اوپر آج کل کوئی نہیں جاتا۔ اور ہماری حقیقی زندگی وہ عزیز بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں موت کو رب العالمین نے ذبح کر دینا، موت نہیں آنی کبھی بھی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بیٹا خاموشی سے بھائی، او بیٹا، او بچوں، او بیٹا ادھر دیکھو میری طرف، بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کی اور اس زندگی کی رب العالمین کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے؟ صرف آپ نے ایک حدیث سے اندازہ لگانا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اس دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، تو رب العالمین کبھی بھی کسی کافر کو دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، اعلیٰ سے اعلیٰ وافر مشروبات، دنیا کی ساری بڑی بڑی نعمتیں ملنا، میرے بھائیوں یہ دلیل ہے کہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی شخص مچھر کا پر 1 روپے میں بیچے، آپ لوگے؟ نہیں لوگے روپے کا؟ چونی کا لے لوگے؟ چونی کا بھی نہیں لوگے؟ اور اگر کوئی آپ کو مفت میں دے تو پھر لے لوگے؟ مفت میں نہیں لوگے؟ اگر آپ کے گھر میں کسی برتن پر بستر پر مچھر کا پر پڑا ہو تو اسے رہنے دو گے یا باہر نکال دو گے؟ جھاڑ کر باہر نکال دیں گے۔ ایک مچھر کا پر جتنا ہماری نظر میں کم تر ہے، گھٹیا ہے، حقیر ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا اور اس دنیا کا سارا ساز و سامان رب العالمین کی نظر میں اس مچھر کے پر سے بھی زیادہ کم تر، گھٹیا اور حقیر چیز ہے۔ ہم سب توجہ کرنا، ہم سب، میرے سامنے بیٹھنے والے بھی، میری مسلمان بہنیں بھی، اور دنیا میں بسنے والے 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے، ہماری صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری کی ساری محنت، بھاگ دوڑ، تگو دو صرف اور صرف اس چیز کے لیے ہو رہی ہے کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے۔
کیا خیال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو ہمارے بچے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اور دنیا ہماری اچھی اور بہتر ہو جائے۔ جو تاجر تجارتیں کر رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، جو سیاستدان سیاستیں کر رہے ہیں، جو کسان کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سب کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ دنیا کی زندگی کیا ہو جائے؟ اچھی۔ دنیا کی زندگی کے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کھلا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، گھر کا جتنی ضروریات زندگیاں وہ سارا سامان ہمیں حاصل ہو جائے، اور وافر پیسے بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ ساری کی ساری محنت ہر بندہ اس دنیا کے اس ساز و سامان کے لیے کر رہا ہے، جو رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمتر، حقیر اور گھٹیا چیز ہے۔ اور ہمارا سب کا ایمان ہے میرے بھائیوں، عقیدہ ہے ہمارا، کیا بلا جو نفع، جو خیر، اچھائی اور بھلائی اللہ نے ہم میں سے ہر بندے کے مقدر میں لکھ دی ہے نا، وہ ہر صورت مرنے سے پہلے اس کو مل کر ہی رہنی۔ اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دینے، وسائل بھی دے دینے، اور وہ لکھی ہوئی چیز مجھے اور آپ کو مل کے رہنی۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ہرگز کوئی جان مرے گی نہیں جب تک وہ اپنا پورے کا پورا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتی۔ ایک لقمہ بھی جو رب نے میرے آپ کے ہمارے خاندانوں بچوں کے مقدر میں لکھا ہے، ایک لقمہ ہم دنیا میں چھوڑ کے وہ سارا کچھ مل جانا ہے، مل جانا ہے کہ نہیں؟ اور جو نہیں لکھا رب العالمین نے، ہم جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، جون سی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں، جون سے مرضی عہدوں منصبوں پر فائز ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی خاک چھان لیں، پیدا کرنے والے کی قسم جو رب نے لقمہ نہیں لکھا ہم وہ کھا نہیں سکتے۔ عقیدہ ہے نا ہمارا، سب کا عقیدہ ہے، مجھے پتا ہے۔ مچھر کا پر جتنا میری اور آپ کی نظر میں گھٹیا ہے، رب کی نظر میں دنیا اس سے بھی گھٹیا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا ملنا ہے جتنا رب نے ہمارے مقدر میں، اور کب کا لکھا ہوا ہے بھلا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، ان کی پیدائش سے 50,000، 50 نہیں، 100 نہیں، 50,000 سال پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کی سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے۔ قلم بنانے سے پہلے صرف اللہ تھا، پوری کائنات میں کوئی مخلوق تھی نہیں، صرف اللہ تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ سب سے پہلی مخلوق رب العالمین نے قلم بنائی، قلم بنا کر اللہ نے حکم دیا اکتب، قلم کیا کر، لکھ دے۔ قلم کہتی ہے ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا نا سارا کچھ لکھ دے۔ پروردگار علام الغیوب ہے، اس کا علم تھا، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہر شے کا اللہ کو علم تھا، وہ سارا علم اللہ نے اس قلم سے کیا کر دیا۔ یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے، ذیشان اشرف بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، یہ اس وقت کا پروردگار نے یہ پروگرام بھی آج کی تاریخ کا لکھا ہوا تھا۔
اللہ کو آج کی تاریخ کا پتا تھا کہ آج کی تاریخ اس مسجد میں یہ پروگرام ہونا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت کے رب نے ان سارے لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، رب کو ان کے ناموں کا بھی پتا تھا کہ کون کون بندہ اس پروگرام میں آنا ہے. اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، ایک ایک لفظ کا رب کو پتا تھا اس وقت اس نے بولنا کیا ہے. مجھے نہیں پتا اگلا لفظ کیا ہے، لیکن آخری بات تک جو میں نے بولنا تھا وہ رب کو پتا ہے. اس وقت کے لکھے ہوئے رب نے وہ الفاظ، اس وقت کی اس نے میری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والی ہر بہتری، ہر اچھائی، ہر خیر، ہر منافع جو میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے نا، وہ اللہ نے طے کر کے لکھ دیا ہوا ہے اس وقت کا. یہ بھی ہمیں پتا ہے، عقیدہ ہے ہمارا. اس کے باوجود میرے بھائیوں، ہماری پوری عمر اس دنیا کی، ہماری ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، سارے وسائل اللہ کی قسم صرف اور صرف اس مچھر کے پر سے زیادہ گھٹیا دنیا کی اچھائی اور بہتری کے لیے صرف ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ملنا جو رب نے لکھا ہے، اور وہ دے دینا رب نے. جبکہ میری اور آپ کی جو حقیقی زندگی ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، جو میری اور آپ کی حقیقی زندگی ہے، جس نے خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونا، اس زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ایک ایک ٹکے کا کام، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک ٹکے کا کام 2 ارب مسلمان اس زندگی کی اچھائی اور بہتری کے لیے نہیں کر رہے. ساری صلاحیتیں، ساری دنیا کی عمر اس گھٹیا زندگی کی بہتری کے لیے صرف ہو رہی ہے، اسی سوچ میں، اسی فکر میں، اور اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہی، ایک ٹکے کا کام نہیں. ہاں میرے بھائیوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ ثابت کر کے جاؤں گا، اور دلائل سے ثابت کر کے جاؤں گا، کچی بات کوئی نہیں ہوگی. یہ ہمیں پتا ہے سب کو، اس دنیا کی بہتری کا مطلب کیا ہوتا ہے. زمین زیادہ مل جائے، ایک کی بجائے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری کی بجائے زیادہ فیکٹریاں ہو جائیں، بینک بیلنس اچھا ہو جائے، گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، اچھی گاڑی ہو، ساری دنیا کی نعمتیں وافر ہمارے پاس کیا ہوں، موجود ہوں. یہ مطلب ہے اس دنیا کی زندگی کے کیا ہونے کا، اچھا اور بہتر ہونے کا. اور حقیقی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب بلا کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اس کے بہتر ہونے کا مطلب ہے بندہ جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے ہمیشہ والی زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب. اور میرے محترم بھائیوں، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ٹکے کا کام مسلمان امت آج اس دور میں نہیں کر رہی، نہیں ہو رہا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا. جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، آخرت کو بہتر کرنا، اس کو بہتر کرنے والی صرف ایک چیز ہے کائنات میں. کتنی چیزیں؟ ہماری حقیقی زندگی کو اچھا بنانے والی کتنی چیزیں؟ صرف ایک، دوسری کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دوسری. اور وہ ایک چیز، اس کا نام ہے میرے محترم بھائیوں ایمان. اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے نہیں کہی یہ بات، میری بات نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں. ساری حدیث پڑھوں گا، وقت زیادہ لگے گا، میں اشارہ صرف کرتا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم کیا نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ. ایمان کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اوپر جنتیوں کو دیکھ کر
کہیں گے ان افیز علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والو ادھر تو آگے آ گئے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تھوڑا سا پانی نیچے بہا دو، کوئی رزق پھینک دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہم بھی چکھ لیں۔ ادھر تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر راحت، سکون، آرام نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، رزق پھینک دو، جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر، کسی کافر کو نہ پانی نہ جنت کی کوئی شے ملنے والی، یہ کن کو ملنی ہے؟ صرف ایمان والوں کو۔ اور میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا ایمان کے بغیر آخرت بہتر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بچوں کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ بیٹا خاموشی سے، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی دولت اگر رب العالمین ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دینا چاہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے؟ فرض کرو ساری دنیا کی دولت اللہ نے ایک بندے کو لے کر دے دی، پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی، اور اس بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، ساری کی ساری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی، نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا، اور ایک روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا۔ دیانتداری سے بتانا، یہ بندہ اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو اس کی ہمیشہ والی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی۔ خرچ کتنا کیا اس نے؟ ساری دنیا کی دولت کہاں خرچ کی؟ نیکی کے کاموں میں۔ آخرت نہیں اچھی ہونی، وہ کس سے ہونی ہے؟ صرف ایمان سے۔ ایمان کے علاوہ آپ کے علم میں علماء بیٹھے ہیں میرے پیچھے ماشاءاللہ پورے علاقے کے، ایمان کے علاوہ کوئی اور شے ہے دنیا میں ایمان نہ ہو اور فلاں چیز ہو تو آخرت ہمیشہ والی حقیقی زندگی کامیاب اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے؟ کوئی شے؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اب سمجھے بات، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو نقطے سمجھا دی ہیں، ان سب کا خلاصہ اب سمجھنے والا ہے۔ میں نے آپ کو جو کہا نا، زندگی کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی، سب سے اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو اگر آپ غور سے سنتے رہو گے تو۔ 99.99%، 99.99% دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ایمان کی الف اور بے بھی نہیں جانتے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں دیانتداری 99.99% کلمہ پڑھنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ سارے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں 2 ارب، لیکن ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، دلیل سے کروں گا، میری منہ کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ 3 عقیدے ہیں میرے بھائیوں، بڑی قیمتی بات ہے، عام فہم ہے، سادہ سی ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آئے گی، فلسفہ نہیں ہے۔ 3 عقیدے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں، ایمان کیا ہے اس کے حوالے سے، اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہے۔ 3 عقیدے ہیں، تینوں ہی غلط ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے فتح الباری، حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح، اس کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے، اور یہ الفاظ جو میں سنانے لگا ہوں یہ الفاظ ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں میں ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا نام لکھا ہے
کہ عقیدہ کیا ہے ایمان کے بارے میں؟ کہتے ہیں ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانہ. ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. وَإِن لَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ, بندہ اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے, کلمہ نہ بھی پڑھے, بس دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, تو بندہ ایمان والا بن گیا. اس دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. کلمہ پڑھنا ضروری نہیں, کلمہ پڑھنے کا مومن ہونے سے تعلق نہیں. پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل ایمان ہے صرف دل سے تصدیق کرنے کا. میرے بھائیوں, یہ عقیدہ غلط ہے. مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو معرفت کا نام بھی دیا, معرفت الہی. معرفت, ایمان کیا ہوتا ہے؟ معرفت. اچھا غور کرنا ذرا, یہ عقیدہ غلط ہے. اس کے غلط ہونے پر میں کتاب و سنت کی بہت سی دلیلیں سنا سکتا ہوں. صرف ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے, اس کا حوالہ بھی یاد کرنا ہے, اور اس کو یاد رکھنا ہے زندگی میں. سورہ بقرہ ہے, 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن پڑھنے والوں, مسلمانوں, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, اہل کتاب, یعرفونہ, وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے. کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں کبھی شک ہوا ہے؟ جس طرح بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نا کسی کو, ایسے ہی یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا اور برحق دین ہونے میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. ان کو کیا تھا اس پر؟ یقین. ان کو کیا تھا اس پر؟ یقین تھا. گواہی کس نے دی ہے؟ میری نہیں بات, نہ آپ کی ہے, اللہ کی بات ہے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں. اس سے سچی اور بڑی گواہی دنیا میں بھی پیش کی جا سکتی؟ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہودیوں کے دل میں یقین ہے, تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. تو کیا خیال ہے؟ یہودی اور عیسائی ایمان والے بن گئے؟ مان لینا چاہیے ایمان والے انہیں. مانو گے؟ کیوں؟ تصدیق تو ہے ان کے پاس. ان کی تصدیق کا گواہ رب ہے, قرآن میں گواہی لکھی ہوئی ہے. اگر صرف تصدیق کا نام ایمان ہے تو پھر تو یہودیوں عیسائیوں کو مومن ہونا چاہیے. اگر وہ تصدیق کے باوجود ایمان والے نہیں بنے, آپ ان کو ایمان والا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر میرے بھائیوں یہ عقیدہ ہی باطل غلط ہے کہ صرف تصدیق سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا. اور تصدیق کا نام ایمان ہے, یہ تو غلط ثابت ہو گیا قرآن کی روح سے. یہ عقیدہ باطل ہے. اکیلی تصدیق ایمان نہیں ہے, ورنہ یہودیوں عیسائیوں کو کیا ماننا پڑے گا؟ مومن. یہ غلط ہے. دوسرا عقیدہ, لمبی چوڑی بات نہیں ہے, دوسرا عقیدہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اللہ کی قسم نام لکھ کر مسلمان گروہوں کے نام لکھ کر لکھا ہے. نام بھی لکھے ہوئے ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں, میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. نام لے کے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایمان کس بات کا نام ہے؟ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دے, تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. میرے بھائیو یہ عقیدہ